السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ اس شاندار 7 سٹار ہوٹل میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ اس وقت ہوٹل کے لاؤنج میں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی سٹل اس ہوٹل کے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ۔ سرخ سیاہ شال خود پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں رت جگے کی سرخی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی۔ شاید وہ لڑکی ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ رات بھر وہ مٹھی میں ہزار ہزار کے 2 نوٹ کسی قیمتی متاع کی طرح سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کی گردن اٹھی ہوئی تھی، تنفر سے، غرور سے، جیسے وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اور کیا واقعی میں ایسا تھا یا نہیں؟ ذرا غور سے اس لڑکی کو دیکھو تو اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ نکاہت اور کمزوری سے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ بھی مردوں کی اس دنیا میں مضبوط تھی، یہ اسے ثابت کرنا ہی تھا۔ ہر حال میں اسے یہ بات خود کو منوانا تھا، خود کی ذات کو ثابت کرنا تھا۔ وہ رات سے یہاں بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ وہاں سے گزرتے، اسے تحیر سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ ہوٹل سٹاف نے اسے اب تک کچھ کیوں نہ کہا تھا؟ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ وہ کامل جہانگیر کے ساتھ آئی تھی۔ اتنے بڑے اسٹیٹ کے مالک کامل جہانگیر کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کو کوئی کیسے کچھ کہہ سکتا تھا؟ کوئی کیوں کچھ کہے گا؟ وہ جانتی تھی کامل جہانگیر کے اس ہوٹل کو چھوڑنے کے بعد اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ تب تک یہاں بیٹھنے میں کیا ہی حرج؟ کیا ہو جائے گا اگر وہ تب تک یہاں بیٹھی رہ جائے گی تو؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کا فائدہ کم سے کم اتنا تو اٹھا ہی سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے 7 سٹار کے اس عالیشان ہوٹل نے ایک عجیب منظر دیکھا، منفرد، بہت زیادہ۔ جہاں شناشائی تھی وہاں انگلیاں دانتوں تلے دب گئی تھیں۔ یہ بات اور یہ منظر ہرگز بھی عام نہیں تھا۔ کامل جہانگیر سیاہ پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ 5 سالوں بعد کامل جہانگیر نے سفید رنگ کے علاوہ کوئی رنگ پہنا تھا۔ رنگ آج سرخرو ہوئے، ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی بہار آ گئی ہو۔ سفید سیاہ رنگ شہد آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ ساری دنیا اس شخص کو دیکھ کر مسمرائز ہو سکتی تھی، مگر سرخ گالوں والی لڑکی ہرگز نہیں۔ اور یہاں گندمی رنگت والا یہ مرد تاریک ہوا تھا، جسے دکھانے کے لیے یہ رنگ پہنے تھے۔ اسے تو جیسے اس کے رنگوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ نگاہیں اپنی پھیر گئی تھی، گردن سٹل اکڑی رہی۔ وہ اس لڑکی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، مسکراتے ہوئے عنایا پاشا کو دیکھا۔ رات بھر یہیں بیٹھی تھی یہ لڑکی، مگر اس سے زیادہ وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ کوئی ٹھکانہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس کی گردن پھر بھی اکڑی ہوئی تھی۔ اسے آنا تو اس کے پاس ہی تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رعونیت سے اسے دیکھے گیا اور مسکرا رہا تھا۔ نکاہت اور کمزوری سے عنایا کو چکر آیا تو کامل جہانگیر کے لبوں کی مسکراہٹ یکدم گہری ہوئی تھی۔ وہ ڈیل کرنے کے لیے اس کے پاس خود آئے گی، اسے پورا یقین تھا۔ مگر وہ اس بات پر کیوں خوش تھا؟ یہ بات کامل جہانگیر نہیں جانتا تھا۔ عنایا پاشا اس کے سامنے جھک جائے، بس وہ اس پر احسان کھاتے، اسے معاف کر دے۔ مغرور، ہنکار سے بھرے ہوئے انسانوں کو وہ کہاں اپنی ذات کی طرف یا اپنی زندگی میں برداشت کرتا تھا۔ پھر ایک عام سی امپلائی
جس کی اسے ذرا برابر بھی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ کیوں اس کی واپسی چاہتا تھا؟ کامل جہانگیر کو اپنے بزنس کے لیے اس لڑکی کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایکسپیرینس، ٹیلنٹڈ، ڈگری ہولڈر، ایسے لوگوں کو وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا۔ دنیا بھری پڑی تھی ٹیلنٹڈ لوگوں سے، کم عمر، بغیر کسی ڈگری کے۔ اس ایٹیٹیوڈ کی لڑکی، اسے ہرگز اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر کیا سچ میں ایسا تھا؟ کامل جہانگیر کے ہر ایکٹ پر صرف ہنسا ہی جا سکتا تھا، اور شاید قسمت بھی اس پر ہنس ہی رہی تھی۔ کامل نے اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے مس لیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی رات بھر نہیں سوئی تھی، وہ جانتا تھا، مگر نیند کی گولی کھانے کے باوجود وہ کیوں نہیں سویا؟ وہ یہ بات خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تباہی سے بچنے کے لیے لا علمی ہی بہت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہوگا؟ کامل جہانگیر کے آرڈر پر اس کے سامنے چائے اور سنیکس لا کر رکھے گئے۔ وہ عنایا پاشا پر گہری نگاہ ڈالتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ گرم گرم چائے کا سرور ہی الگ تھا۔ پلیٹ سے پیسٹری اٹھاتے اس نے بائٹ لی۔ میٹھے سے سخت نفرت کرنے والے کامل جہانگیر کو یہ پیسٹری آج تک کی سب سے ذائقہ دار چیز لگی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا حال اسے مزہ دے رہا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر سامنے والی بیٹھی سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر کامل جہانگیر کی زیرک نگاہیں دیکھ چکی تھی۔ اس لیے پیسٹری اور چائے کا مزہ دوبالا ہو چکا تھا۔ عنایا نے اپنی مٹھی کھولتے اس میں دبے ہزار کے نوٹوں کو دیکھا، مگر اس کی رنگت یک دم سفید ہو گئی تھی۔ رنگت کی یہ سفیدی سامنے بیٹھے مرد نے بھی بہت بخوبی نوٹ کی تھی۔ سرخ لٹھے کی مانند سفید ہو چکے تھے اس کے گال۔ عنایا اپنی خالی مٹھی کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر ہاتھ مارتے اس قیمتی متاع کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چاروں اور اس کی نگاہیں گھوم رہی تھی۔ وہ اس قیمتی متاع کے لیے لٹنے پر نیم جاں تھی۔ سرخ پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی کی دنیا اب سچ میں لٹ چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے گرنے لگے۔ سامنے بیٹھا شخص چائے پیتا اس لڑکی کا ایک ایکٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے چائے اور پیسٹری تو اس کے لیے صرف زہر تھی، دلکشی تو سامنے تھی، باقی سب کچھ سیاہ تھا، پھیکا تھا۔ اس لڑکی کا ایسا کیا کھو گیا تھا جو یہ آنکھیں یوں برس رہی تھی؟ عنایا پاشا یک دم بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے پرس سے وہ پیسے تلاش کرنے لگی، مگر سانسیں واپس نہ آئی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی۔ اس کے 2000 تھے، وہ بھی چوری ہو گئے تھے، مگر اصل نقصان رقم کا تو نہیں تھا، یقین کا ہوا تھا۔ دنیا میں سب سے مہنگی کرنسی اعتماد کی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی اس کے صرف وہم و گمان میں ہی رہا تھا۔ مہنگے قیمتی لباس پہنے شرفا بھی چور نکل آئے تھے۔ یہاں عزت ہی نہیں، اسے سب کچھ سنبھال کر رکھنا تھا، ہر ایک چیز۔ کامل جہانگیر کی نگاہیں گہری ہوتی جا رہی تھی، چہرہ ہاتھوں میں گرائے۔ اس لڑکی کا وجود دھیمے دھیمے لرز رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کامل کے لبوں پر اب پرسکون مسکراہٹ تھی، رات کے بعد جیسے اسے اب سکون ملا تھا۔ عام چائے اب بے حد ذائقے دار تھی۔ عنایا نے اپنی شال خود پر بہت اچھی طرح سے اوڑھی تھی، ایسے جیسے کہیں جانے کے لیے تیار ہو۔ ٹوٹا جوتا پاؤں میں پہنا، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور وہاں سے چل پڑی۔
چائے کا کپ کامل جہانگیر کے ہاتھوں میں چھلکا تھا۔ چائے شرٹ پر گر پڑی، شرٹ مزید رنگدار ہو گئی۔ کامل جہانگیر کو یہ رنگ ہمیشہ کے لیے مبارک ہوں۔ وہ لب بھینچے لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کچھ نہیں تھی مگر کامل جہانگیر کے خون میں شرارے دوڑانے کا ہنر رکھتی تھی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ بہت ہی بد ذائقہ چائے ہے، جیسے ہر رنگ چائے سے ختم ہو گیا ہو۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا، گردن اٹھائے سامنے لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی بری طرح سے چکرائی تھی، سامنے سے آتے کسی مرد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کامل جہانگیر جانتا تھا یہ ٹکراؤ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی اتنی ہی مضبوط تھی کہ کسی بھی مرد کو وہ اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ ایسی وفائیں ہر کوئی نہیں نبھاتا۔ بے وفاؤں کی اس دنیا میں کامل جہانگیر کے ساتھ ایک وفادار عورت غلطی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا تھا۔ دو وفادار لوگوں کو ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ بے وفاؤں کو لک آؤٹ کرنا دینا چاہیے تھا، مگر یہی تو جلن تھی۔ اس وفادار عورت کی وفائیں کسی اور کے لیے تھی اور وہ وفادار عورت کسی اور کے لیے وفادار تھی۔ کامل جہانگیر انگلی سے تھوڑی کھجاتے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اسے بے چین کیے ہوئے تھا، کچھ اندر تک برا لگ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی اس مرد کے ساتھ اب باتیں کر رہی تھی۔ گفتگو کا دورانیہ سیکنڈوں سے بھر کر منٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ کامل جہانگیر اپنے ایک ٹانگ ہلانے لگا۔ اب وہ اسی مرد کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کامل جہانگیر بے یقین تھا۔ وہ کیسے کسی مرد پر یقین کر سکتی تھی؟ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو گندمی رنگت والا مرد پھر سے بے رنگ ہو گیا۔ اس کے پیچھے جانا مطلب اپنی اناؤں کا سودا کرنا، یہ کامل جہانگیر ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس زندگی میں تو ہرگز نہیں۔ بھاڑ میں جائے وہ لڑکی۔ وہ اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھ گیا، گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، مگر چین کہاں۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے اس ہوٹل سے باہر بڑھنے لگا۔ اناؤں کا سودا ہو گیا تھا، یہ تو طے تھا، یہ سب قسمت میں تھا اس کے۔ وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ کہیں بھی اسے دکھائی نہ دی تھی۔ اب وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، قسمت فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ مرد ہمیشہ اسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی اور وہ مرد بھی کہیں نہیں تھا۔ آ گئی اپنی اوقات پر، وہ اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ میرے سامنے تو حیا کی دیوی بن رہی تھی اور اعتبار کیا تو کس پر؟ ایک مرد پر ہی۔ یہ عورتیں شریف نہیں ہو سکتی، یہ بھی شریف زادی بننے کی ریٹنگ کر رہی ہوگی۔ وہ گہرے ایک سانس لیتے بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اس چھلے ہوئے آلو پر کیا اس نے اعتبار کر لیا؟ میرے ساتھ تو اس کے ہوٹل کے الگ کمرے میں رہنا تک گوارا نہیں تھا۔ وہ جل کر بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی لاؤ۔ گندمی رنگت والا جھنجھلایا ہوا مرد فون کان سے لگائے کسی پر برس رہا تھا۔ اس کی بڑی سی گاڑی اس کے بالکل عین سامنے آ کر رکی تھی۔ شمس سے گاڑی کی چابی لیتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 5 سالوں بعد وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ شمس بھی حیران و پریشان کھڑا تھا۔ یہ آج اس کے صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ کامل جہانگیر سڑکوں پر اسی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے تابی سے چاروں اور صرف اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ کیوں تلاش کر رہا تھا؟ اسے کیا کام تھا؟ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو باہر کے مردوں سے ہر حال میں بچانا تھا۔ کتنا عظیم تھا نا یہ مرد،
اس مرد کی عظمت پر سلام۔ اس مرد کی عظمت پر تو توپوں کی سلامی دی جانی تھی۔ 10 منٹ کی خواری کے بعد وہ بالآخر اسے مل گئی تھی۔ ایک سنسان سڑک پر وہ آہستگی سے چل رہی تھی۔ وہ چھلا ہوا آلو اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھا۔ کامل یک دم پرسکون ہوا تھا۔ وہ گاڑی انایا کے ساتھ ساتھ چلانے لگا۔ بائیں طرف کا شیشہ اس نے نیچے کیا تھا۔ انایا نے رکتے ہوئے کامل جہانگیر کو دیکھا۔ اس کے نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ بیٹھو گاڑی میں۔ گاڑی روک دی گئی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ کامل کے بدن کا سارا خون کن پٹیوں پر سمٹ آیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑ گیا۔ بیک گیئر ڈالے گاڑی زن سے اس نے ریورس کر لی تھی، ضبط سے، جیسے اس کی ہر حد ختم ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی کا فرسٹ گیئر ڈالا۔ گاڑی اب پھر سے انایا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیٹھو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گاڑی روکتے ہوئے انایا سے کہا۔ مجھے نہیں بات کرنی، دو ٹوک لہجے میں اس نے انکار کیا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ وہ گاڑی کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ کامل جہانگیر گاڑی سے نکل آیا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں جکڑے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھی گئی تھی۔ کامل دانت پر دانت جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے کامل، گردن اٹھائے اس نے کہا۔ کامل جہانگیر کا خون کھول کر رہ گیا تھا، جگہ جگہ چکراتی پھر رہی تھی، مگر ضد تھی، چٹانوں کو بھی مات دیتی تھی۔ کامل کی نگاہ اس کے پیروں کے قریب ایک کارڈ پر پڑی۔ وہ حیرانی سے اس کارڈ کو دیکھے گیا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ ڈریم پیلس انٹیریئر۔ وہ کارڈ پر نام پڑھتے مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے، بغیر کسی ڈگری اور تجربے کے تمہیں یہاں کام بھی مل گیا؟ چبھتی ہوئی استہزائیہ نگاہیں اس نے انایا پر گاڑی تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ مجھے کہیں بھی کام ملے، مجھے کہیں بھی کام ملے، کیسے بھی کام ملے، تمہیں اس سب سے کیا؟ کس بات کی اکڑ ہے تمہیں آخر؟ جھکتی کیوں نہیں ہو تم؟ مانتی کیوں نہیں کہ سارا میں تمہیں کریٹ کیا گیا تھا، سارا میس تمہارے ساتھ جو بھی ہوا تم اس کی خود ذمہ دار ہو؟ وہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ میں نے مان لیا کہ سب قصور میرا تھا، سب غلطیاں میری تھیں، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، بے رخی سے کہتے اس نے چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ غلطی مانی ہے تو سرنڈر بھی کرو نا، جبڑے بھینچے اس نے مشورہ دیا تھا۔ اس سب سے کیا ہوگا بتاؤ مجھے؟ کام تو اب میں تمہارے ساتھ کرنے سے رہی، اس شان بے نیازی سے کہا جیسے دنیا اس لڑکی کے قدموں کے نیچے ہو۔ حالت دیکھو اپنی، تم جگہ جگہ چکراتی پھر رہی ہو، کسی گاڑی کے نیچے آ کر تم کچلی جاؤ گی۔ ہر کوئی میری طرح شریف نہیں ہوتا، سمجھو اس بات کو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ شرافت ہے تو بدمعاشی کیا ہوتی ہے؟ وہ تلخی سے کہتے مسکرائی تھی۔ بتاؤ مجھے کس اینگل سے بدمعاش لگتا ہوں میں تمہیں؟ تم نے جو کیا، پھر بھی میں خاموش ہوں، تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوں، تمہارے سارے طعنے برداشت کر رہا ہوں، اور بتاؤ میں کیا کروں؟ ہر بات سہ رہا ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تم جیسی لڑکی کو گاڑی سے کچل کر نکل جاتا۔ ہر روز یہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جانتی ہو تم؟ کتنے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے؟ نہیں جانتی۔ جھک کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بول رہا تھا۔ قائد کے شہر کو تم جیسے شرفا نے ہی بدنام کیا رکھا ہے۔ اتنا برا بھی نہیں ہے یہ شہر، دیکھو نا،
لیکن تم نے کیا ہے۔ واہ واہ، کیا شان بے نیازی تھی اس لڑکی کی۔ جب سے اس شہر میں رکھا بھوکی تھی اور اسی شہر کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ اس لڑکی کی وفا انسانوں کے لیے نہیں، جہاں اس نے سانس لیا تھا اس شہر کے لیے بھی مختص ہو جاتی تھی۔ مانتا ہوں میں بدنام شرفا میں آتا ہوں۔ جس کا کارڈ لیا ہے اس کے بارے میں کیا جانتی ہو تم، جس سے تم نے ایک کارڈ لیا ہے؟ مجھے جان کر کیا کرنا، مجھے وہ کام دے گا اور مجھے وہ کام کرنا ہے۔ مجھے اس کے کام سے غرض ہونی چاہیے، سکون سے کہا۔ لعنت اس لڑکی کے سکون پر۔ کامل جہانگیر کے ساتھ سکون نے بھی اس پر لعنت بھیجی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تمہیں کام ہی دیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہی ہوٹل کے الگ کمرے میں رہنے میں کیا حرج تھا؟ سلگتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ مجھے تم سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ میرا الہام کہتا ہے میری بربادی میں تمہارا سب سے بڑا حصہ ہوگا۔ دل کرتا ہے ساری دنیا پر اعتبار کروں، بس تم پر اعتبار نہ کروں۔ وہ گردن اٹھائے کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات میں اس گندے سے ہوٹل میں ہرگز نہ ہوتی، سڑکوں پر ماری ماری ہرگز نہیں پھر رہی ہوتی۔ عنایا پاشا کی آواز گیلی ہو گئی تھی۔ وجود ہولے ہولے پھر سے لرزنے لگا تھا۔ جو کل رات سہا وہ تا قیامت بھول نہیں سکتی تھی۔ مانتا ہوں کل رات جو ہوا غلط ہوا، مگر تمہیں بچایا بھی تو میں نے ہی تھا۔ اس بات کو یاد کیوں نہیں رکھے ہوئے تم؟ وہ جیسے پریشان کن لہجے میں جھنجھلاتے ہوئے اس سے پوچھ گیا تھا۔ وہ اس عام سی لڑکی کے ساتھ یوں سڑک پر بحث کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اچھی باتیں ہمیشہ بھول جاتی ہوں جو میرے ساتھ غلط کرتے ہیں، مجھے صرف وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کیا کروں، عادت ہے میری۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر درخزئی کی محبت سے اپنے دل کو کیوں آباد رکھے ہوئے ہو تم؟ قائد شہر کی ہوائیں یک دم ساکن ہو گئی تھیں، سب کچھ جامد ہو گیا۔ وہ دل پر اپنے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ نام اس لڑکی کے چہرے پر اذیت بن کر ابھرا تھا۔ گندمی رنگت والے مرد کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، جھپٹتے ہوئے کامل کے ہاتھ سے وہ کارڈ کھینچ لیا اور چل دی۔ کامل جہانگیر کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ایک قتل اسے مزید کرنا چاہیے تھا۔ عاقبت تو خراب تھی ہی، دنیا تباہ و برباد کرنے میں کیا ہی حرج تھا۔ وہ پھر سے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عظیم مرد اس دنیا سے اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، اس باوفا لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ دل کی دھڑکنیں دھڑکتی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، لیکن وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ڈریم پیلس کا آنر انتہائی بد کردار مرد ہے۔ عنایا کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اسے خبردار کیا، حالانکہ اس مرد کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کون سا مرد بد کردار نہیں ہوتا؟ رکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں۔ جھٹ سے جواب آیا۔ کیا پتا نقاب کے پیچھے کتنے چہرے ہوں؟ ایک رات تمہارا ایک چہرہ میں دیکھ چکی ہوں۔ کامل جہانگیر کی رنگت گہری تاریک ہوئی تھی، مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ آخر وہ اس سب میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے کے۔ وہاں کیا کرو گی تم؟
وہ انٹیریئر بزنس ہے۔ تمہیں کیا آتا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا فرنیچر صاف کرو گی؟ بولو۔ یہ بھی کرنا پڑا تو کر لوں گی میں، وہ تندہی سے بولتے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ وہ اب لنگڑا کر چلنے لگی۔ کامل جہانگیر کا دل کیا واپس لوٹ جائے، اتنی خواری کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ ڈریم پیلس کے آنر نے تمہارا ٹیلنٹ دیکھا ہے اور نہ ہی تمہاری ڈگری، صرف اور صرف تمہاری خوبصورتی دیکھی ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات؟ تم کب سمجھو گی؟ بتاؤ مجھے۔ جانتی ہو یہ سب کچھ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ عنایا پاشا رک گئی تھی، بھیگی نگاہوں سے کامل کو دیکھا۔ کامل جہانگیر کو ان آنکھوں کا گیلا پن بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کے اپنوں سے بڑھ کر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا۔ وہ اسے سچے دل سے مشورہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے اور اس لڑکی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا۔ جانتی ہوں، مگر مجھے اب کسی کے پاس نہیں جانا، بس مجھے خود کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ قائد شہر کی ہواؤں کو اس لڑکی پر رحم آیا تھا۔ اس لڑکی کو آسانیاں پسند ہی نہیں تھی۔ کامل کی نگاہیں بے اختیار اس کے پیٹ کی طرف اٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھوکی ہے، اسی لیے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ شاید شدید بھوکی ہے، وہ بس یہی سمجھ سکا تھا۔ عنایا اپنی شال سے گال رگڑتے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ کامل جہانگیر نے لب بھینچ لیے، نم آنکھیں تھی تو اور یہ لڑکی ظلم اپنے گالوں پر ڈھا رہی تھی۔ میں رن بیزار مرد ہوں، یہ یاد رکھنا تم ہمیشہ۔ تم مجھ سے دھوکہ کھا سکتی ہو، میں مانتا ہوں۔ تم میری بدتمیزیاں سہ سکتی ہو، مگر تم پر بری نظر میں کبھی نہیں ڈالوں گا۔ جس نے بھی ڈالی اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ عنایا پاشا یکدم رک گئی تھی۔ پلٹتے ہوئے اس نے کامل جہانگیر کو دیکھا۔ سیاہ رنگت کے کوٹ میں گندمی رنگت دبتی ہوئی لگتی تھی، کھیلتی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ ہاں، وہ سیاہ آنکھیں جادوئی تھی۔ یہ مرد اپنی تمتماتی آنکھوں کے بارے میں شاید خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بدصورت مرد ہے، یہ اس کے دل پر پکی سیاہی سے لکھا گیا تھا، جو شاید اب کبھی بھی نہیں مٹنے والا تھا، ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا تھا۔ مجھے میرے بزنس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اچھی طرح تم سمجھتی ہو۔ اس کے علاوہ مجھے تم میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، آج وہ شرمندہ تھا خود سے۔ کل رات جو تم نے ایک گینگ کو پکڑایا ہے اس کا کیا؟ اس گینگ کے آدمی یقیناً تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ عنایا کی رنگت سفید ہو گئی۔ کامل جہانگیر نے اطمینان سے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اب یہ لڑکی بے سکون ہوتے ہوئے اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اسے اپنے دل میں بھی جیسے سکون سا اترتا ہوا اچھا لگا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر سفیدی چنی تھی، یہ اسی کے قابل تھی۔ کامل جہانگیر اطمینان سے جیب سے سگار نکالے لائٹر سے جلانے لگا۔ سگار لبوں میں دھواں فضا میں بلند ہوا۔ اس شہر کی ہوائیں آلودہ ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، سمجھو اس بات کو۔ میں کل رات کا مداوع کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی سے زیادہ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ عنایا آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ میں تمہیں تمہاری غلطی معاف کرتی ہوں، چلو۔ میں نے تمہارے پروجیکٹ کو اتنا وقت دیا ہے، اب یوں پیچھے ہٹنا اچھا نہیں ہے، وہ اپنے لہجے کا خوف چھپائے کہہ رہی تھی۔ کامل جہانگیر نے آئی برو اوپر اٹھائے۔ اس نے بھلا کب معافی مانگی تھی اس سے؟ تصحیح کر لو تم ابھی۔
میں نے تم سے کوئی معافی نہیں مانگی، آئی سمجھ میں یا نہیں؟ اس کے نقوش بگڑے تھے، وہ کسی اور سے معافی مانگے، ایسا تو اس جنم میں ممکن ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، بحث کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے وہ بیٹھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر تحیر زدہ سا ہوتے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ عجیب عورت اس نے نہیں دیکھی تھی، اپنی زندگی میں اس نے ایسی عورت کہیں نہیں دیکھی تھی۔ لگتا تھا وہ قیامت تک نہ مانے گی، ماننے پر آئی تو اس کے چند لفظوں میں ہی الجھ گئی۔ عنایا پاشا کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا وہ۔ زندگی میں ایک فیصلے کے علاوہ اس نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا تھا، اپنی ذات کے علاوہ اسے کوئی پیارا ہی نہ تھا۔ کامل جہانگیر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے آؤ تم۔ تحکم بھرا لہجہ، جیسے اس نے مان ہی لینا تھا۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ گندمی رنگت والا مرد سرخ ہوا، سٹیئرنگ پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ غصہ تھا، نہ اترنا تھا اور نہ ہی اترا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ سامنے سے بھٹے والا اپنی رہڑی گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ گاڑی یکدم رک گئی تھی۔ گرما گرم 2 بھٹوں کے آرڈر دیے گئے۔ کامل نے ترچھی نگاہ کرتے اپنی گردن ترچھی کرتے کاغذ میں رکھا گرم گرم بھٹا عنایا کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے اس نے بلا تردد تھام لیا تھا۔ آنکھیں چادر سے رگڑتے وہ بھٹا کھا رہی تھی۔ اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں تھی۔ پیٹ میں دھڑکتی دھڑکنوں میں جیسے جان سی پڑی۔ تنہائی ملتے ہی خدا کے آگے سر بسجود ہونا تھا۔ اس نے کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ تشکر کا یہ کون سا تکون تھا جہاں وہ شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ سیاہ آنکھیں بیک ویو میرر سے اسی وجود پر گڑھی تھیں جو ہر بائٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں چادر سے رگڑتی جا رہی تھی۔ وہ قبر کے سرہانے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ سرد ہواؤں کی شائیں شائیں فضا میں جیسے خنجر بن کر گونج رہی تھی۔ میں نے خود کو خود ہی برباد کیا ہے، میں مانتی ہوں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، مگر میرے گناہ کی معافی کیوں نہیں؟ درد کرب سے جیسے اس کی ہچکیاں بننے لگیں۔ یہ دنیا کیوں معاف نہیں کرتی؟ وہ زور زور سے کراہ رہی تھی، اب آہیں بھر رہی تھی۔ خدا معاف کر دیتا ہے، انسان کیوں نہیں؟ مجھ جیسے انسان کہاں جائیں؟ جنت دوزخ کیوں بنائی گئی اگر میرے اعمالوں کی سزا اس دنیا نے دے دی تھی؟ ملالہ خان وہ بدبخت عورت تھی جو اپنی قبر خود ہی ساتھ لائی تھی۔ وہ خود کو جلانے کے لیے سگریٹ کا زہریلا دھواں ایک صرف بہانہ تھا۔ جب جب وہ یاد آتی تھی تو دل، پھیپھڑے، گردے سب جل جاتے تھے۔ اسے مجھے چھوڑ کر نہیں جانے چاہیے تھا، یہی ایک پکار، یہی آہو بکا وہ کرتا جاتا تھا۔ اسے یہ رحمی ہرگز نہیں دکھانی چاہیے تھی، جتنی محبت اس سے کی، جتنی نرمی اس کے ساتھ برتی۔ کیا کسی اور کے ساتھ وہ اتنا نرم ہوا تھا؟ اپنے دل کا درد وہ اب خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیے۔ جس دن بھی تم مجھے ملی مار دوں گا تمہیں۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ کپ کپایا تھا۔ غور سے دیکھو تو یہ عالی شان مرد کانپ رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اس کو چھوڑنا آسان تھا کیا؟ وہ اب خود سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ جھوٹ کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ عنایا پاشا ہوتی۔ مجھے جھوٹا کہتی ہو، تم خود کیا ہو سووین؟ دنیا جہاں کی تھی، خود کیا ہو تم؟ تم جھوٹی ہو، مکار ہو۔ حساب تو تمہاری طرف بھی نکلتے ہیں، اور بہت سے حساب ہیں جو تمہاری طرف بھی نکلتے ہیں۔ خان، اس کی پکار پر اس کے بھاری قدم رک گئے تھے۔ مڑتے ہوئے اس نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ملالہ خان ہنس پڑی تھی۔ عرصہ ہوا اس مرد کی آنکھوں کا اصلی رنگ دیکھے ہوئے۔ وہ گئی تو اس مرد کی آنکھوں کا رنگ بھی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔
کیا تھا جو جاتے جاتے اس کا درخزئی اسے واپس کر جاتی؟ کیا ہی تھا؟ اس عورت کو اس پر رحم آ جاتا۔ ملالہ خان چلتے ہوئے درخزئی کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے اجازت چاہیے خان۔ مجھ سے اجازت؟ کس بات کی ملالہ؟ وہ نرم ہوا، وہ بے یقین ہوئی، وہ قریب ہوا تو وہ دور ہوئی، بازوں سے پکڑے بے حد نرمی سے اسے اپنے قریب کیا، سانسوں سے سانسیں ٹکرائی، وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہائے، اس ڈمبل پر جان قربان، تم مجھ سے اجازت کس بات کی مانگ رہی ہو ملالہ؟ وہ شہزادہ سا اسے کر دیتا تھا، وہ تلسم کرنا اچھی طرح جانتا تھا۔ ملالہ اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی، درخزئی کی گرفت آہستہ آہستہ سخت ہونے لگی، ملالہ خان کے گال دکھنے لگے تھے۔ اتنا ظالم تھا یہ مرد، وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی، چہرہ چھوڑا تو ہاتھ بالوں پر آن ٹھہرے تھے، بالوں کو بے دردی سے دبوچے وہ اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کر گیا۔ کس بات کی اجازت؟ جب بھاگی تھی تب مجھ سے اجازت لی تھی؟ وہ غرایا تھا۔ ملالہ ٹھنڈی برف ہو گئی، ساری دنیا جوتے مارتی تھی، اس طرح نہ لگتے تھے، مگر جب یہ بے درد انسان مارتا تو اسے کوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ بہت ہی چلاک ہے تمہاری سیون، وہ بھیگا سا ہنسی، اس کے خلاف کچھ بھی نہ کہنا۔ وہ انگلی اٹھائے اس نے تصحیح کی۔ کیوں نہ کہوں؟ جس نے مجھے برباد کر دیا اسے کیوں کچھ نہ کہوں؟ بولو، جواب دو۔ اس نے کہا تھا تم مجھ سے نکاح کرنے کے بعد بھاگ جاؤ۔ وہ اس کے گرد پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ملالہ خان گردن نفی میں ہلانے لگی، اسے پتا تھا وہ تمہیں چھوڑ دے گی اور تم مجھے کبھی نہیں پا سکو گی۔ دیکھو اس کی چال میں ہم دونوں آ گئے، ہم دونوں برباد ہو گئے ہیں اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے پر بوجھ ہیں۔ ملالہ خان ہنسنے لگی تھی، وہ بھی ہنسا تھا۔ کس بات کی اجازت چاہیے؟ مجھے سلائی کڑھائی سینٹر کھولنا ہے، ملالہ خان نے آہستگی سے کہا۔ جواباً کہکا ابلا تھا۔ درخزئی ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ ایک بار تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، کیا گل کھلا چکی ہو؟ جانتی ہو تم جو بھی کھلایا تھا، اس کے بعد تم نے خود مجھے نکاح میں لیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ گردن جھکائے افسوس کر رہا تھا۔ ملالہ اذیت کی بھٹی میں سلگنے لگی۔ درخزئی صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ اس حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے نا تمہیں؟ جانتی ہو اس بات کو تم؟ بھاری آواز میں کہا گیا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں یہ پابندی میری حفاظت نہیں ہے، میری وہ قید ہے جس میں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ سمجھدار ہو، وہ ہنسا تھا۔ سمجھداری مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے خان، یہ بات میں جانتی ہوں۔ بد زبان ہو، وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ شروع سے ہوں، سر خم تسلیم کرتے اس نے قبول کیا۔ بے وقوف بھی ہو، اس کا مذاق اڑایا۔ بے وقوف نہیں، مہا بے وقوف ہوں۔ کوئی اپنی قیمتی چیز کسی کی دوسرے کی جھولی میں ڈالتا ہے کیا؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بد کردار ہو، سامنے کھڑی عورت کو تڑپانا چاہا اور وہ تڑپ گئی، زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑائی تھی۔ رنگ چہرے سے رخصت ہوئے، وہ مردہ ہوئی۔ صفاق ہنسی، ہنسنے لگا تھا وہ۔ یہ نہیں ہوں، یہ نہیں مانوں گی، یہ تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ وہ سامنے بیٹھی عورت کو صرف ایک ہی چیز دے سکتا تھا اور وہ تھی اذیت، جو وہ دے چکا تھا۔ غازین کو کینچی سے مارا تھا میں نے خان، میرا بس چلتا اسے جان سے مار ڈالتی، مگر اسے اس لیے زندہ چھوڑ دیا اس نے مجھے بتایا تھا۔ میرے دل میں تو وہ کبھی تھا ہی نہیں، پتہ ہے میرے دل میں تو صرف تم تھے خان، صرف اور صرف تم ہمیشہ سے تم ہی تھے۔ میں جان ہی نہ سکی میرے دل میں تم ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ تم نے مجھے سزا دی خان، 2 سال میں تمہارے ہجر میں تڑپی ہوں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اجازت ہے
تم جو مرضی کرو۔ وہ اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں تھم گئیں۔ ملالہ خان بالکل ساکت ہو گئی۔ لفظ روح میں اترے تھے۔ خوف سے اس کا رواں رواں کھڑا ہوا۔ یہ اجازت نامہ نہیں تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ وہ جانتی تھی یہ مرد صرف اور صرف تباہ کرنا جانتا تھا۔ اس کی گاڑی حیدر کی حویلی کے کار پورچ میں آن کھڑی ہوئی۔ آریان نے گاڑی سے نکلتے ہوئے دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ شازمہ خان گاڑی سے نکلی تو اس نے جھک کر شازمہ خان کا سر چوما تھا۔ انہیں بازو کے حلقے میں لیے وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ انٹری پر ہی فرشتے اور زرمش کھڑی تھی۔ فرشتے سے ملتے شازمہ خان نے زرمش کی پیشانی چومی تو زرمش ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ مام، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ بھیگے لہجے میں اسے کہہ رہی تھی۔ آریان سینے پر بازو لپیٹے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہ کی تھی۔ شازمہ خان فرشتے کے ساتھ آگے بڑھی تو زرمش بھی ان کے ساتھ آگے بڑھی تھی، مگر شال کا کونا پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا تھا۔ وہ کس نے پکڑا تھا؟ وہ حیرانگی سے پیچھے دیکھنے لگی۔ آریان، کچھ تو شرم کرو۔ وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ پکڑ مضبوط ہوئی تو پلٹتے ہوئے آریان کو گھورا۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر گیا تھا۔ زرمش نے آریان کو دیکھتے داخلی دروازے کی طرف نگاہ کی جس کے لاک میں اس کی شال پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مزید سرخ ہو چکی تھی۔ خفت زدہ، بات مت کرو مجھ سے۔ چادر چھڑواتے وہ پیر پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ آریان خانزادہ تحیر سے تھوڑی کھجا گیا تھا۔ اس سے غلطی کہاں ہوئی وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ وہ کندھے اسکاتا مردانے کی طرف بڑھ گیا۔ خالی مردانہ دیکھتے وہ صوفے پر بیٹھا۔ اپنے سالے کی منحوس شکل وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ آرام سے اپنا موبائل نکالے دیکھنے لگا، مگر چین کہاں۔ دشمن جان دیکھ لی تھی۔ جب تک اسے باہوں میں نہ بھر لیتا سکون کہاں آنا تھا۔ موبائل نکالتے نمبر ملایا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ آریان نے موبائل کان سے ہٹاتے بمشکل اپنے نصف حیات کی بدتمیزی برداشت کی۔ دن با دن اس کی پیچ ڈھیلے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ بنا کسی بات کے وہ ناراض ہوتی تھی، بنا بات کے چیختی تھی۔ اب جو داخلی دروازے کے پاس ہوا اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اس سب میں اس بلڈ 320 کا کوئی قصور تھا کیا؟ نیا عاشق بنا تھا۔ عاشقی میں پی ایچ ڈی کر لیتا تو پتہ چلتا۔ گناہ عظیم ہوا ہے اس سے۔ مردانے میں آؤ جان بے حد ملائمت سے کہا۔ ڈرانے کے کام اس نے چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ ڈرتی بھی نہیں تھی، وہ ڈرتا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی نہیں آ رہی۔ فٹ سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ شانے بے نیازی تھی۔ آریان کے جبڑے بھیجے تھے۔ زرمش آواز سرد ہوئی۔ کھٹ سے موبائل فون بند ہو گیا۔ وہ بیچارگی سے فون دیکھتا رہا۔ مجال ہے وہ اس کے شوہر ہونے کا تھوڑا سا بھی لحاظ کرتی۔ جان آ جاؤ پلیز۔ وہ جبڑے بھیجے ٹیکسٹ میسج بھیج رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے زن مرید ہونے پر جتنی لعنت بھیج سکتا تھا اس ٹائم بھیج رہا تھا۔ مائی لو، مائی لائف، میری مسز خان، ڈارلنگ، آئی لو یو سو مچ۔ سارے حربے ناکام ہو گئے۔ میسج سین ہو گئے تھے۔ جواب نہ آیا تھا۔ دانت پر دانت جماتے اب وہ سوری ٹائپ کر رہا تھا۔ غلطی کیا تھی وہ بھی نہیں سمجھا تھا۔ کیا ہے اب کی بار جیسے رپلائی آ گیا تھا، یعنی سوری ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ جانے من میرے پاس آؤ، ایک سرپرائز ہے۔ گہری سانس لیتے وہ ٹائپ کرنے لگا۔ نہیں آ رہی۔ لمحے میں جواب آیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا۔ سلیقے سے سیٹ کیے گئے بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ صوفے کی سطح پر سر رکھے پھونکے مارتے وہ اپنے بال سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھنڈی سرد پھونکیں۔ انڈر کور ایجنٹ شوہر کے رینک پر وہ 0 ہی تھا۔ اس اوکے جو دروازے پر ہوا اس سب میں میری ہی غلطی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کی مٹھی پیچھے ٹائپ کر رہا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ موبائل فون صوفے کی ہتھیلی پر رکھتے ہتھیلی کا مکہ بنائے اپنی پیشانی پر مارنے لگا۔
وہ پھر سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی، مگر کیوں؟ بیچارہ ابھی تک نہیں جان سکا تھا۔ جانے من، میری جان مردانے میں آؤ، جو کہو گی وہی کروں گا، جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اس کی بھرپائی میں کروں گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ٹائپ کر رہا تھا، آئی ہیٹ یو آریان، ساتھ میں رونے والے ایموجیز دیکھ کر آریان خانزادہ بکھلا ہی تو گیا تھا۔ آخر کون سی غلطی ہوئی تھی اس سے جو اس کی بیوی اب رو رہی تھی؟ جان، وہ بے چینگی سے صرف اتنا ہی ٹائپ کر سکا تھا۔ وہ آف لائن تھی، اتنا ہی ہو سکا تھا۔ ملازم جو جوس کا گلاس لے کر آیا، آریان نے پکڑتے غٹا غٹ ایک سانس میں ہی ختم کیا۔ اسے اس کی ضرورت تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ گلاس سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اب اپنی فارم میں آنا ضروری تھا۔ یہ دنیا معصوم لوگوں کے لیے ہرگز نہیں تھی، اس نے یہی سوچا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ٹیکسٹ پلس آڈیو ویڈیو چاہیے تو، اور اللہ حافظ۔